بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو مسلم بنایا، اور مسلموں میں بھی ان لوگوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا نام اندراج کرا لیں کہ جو لوگ اپنے رب سے جڑے رہتے ہیں، اپنے رب کی فرض کی ہوئی چیزوں کو بعین ہی انجام دیتے ہیں جس طرح مطلوب ہے. بالخصوص نماز جو 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ ادا کرنی ہوتی ہے، اس کی طرف ان کا دھیان لگا رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے. آپ کے سامنے جو موضوع پیش کیا جا رہا ہے، باب فضل انتظار الصلاۃ، نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت کا بیان. اس سلسلے میں چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاۃ، متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ہمیشہ نماز ہی میں رہتا ہے جب تک نماز اس کو روکے رکھے، یعنی اس دوران گویا کہ وہ نماز پڑھ رہا، اس کو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے میں نماز کے سوا کوئی چیز روکنے والی نہ ہو. اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو یقین جان لیجئے کہ وہ وقت جو گزر رہا ہے گویا کہ وہ شخص حالت نماز میں ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنے کی فضیلت کا بیان ہے. آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں، گویا کہ آپ کو اپنے اہل و عیال کے پاس جانے سے جو چیز روک رہی ہے وہ نماز روک رہی ہے. ایسی صورت میں یہ بیٹھنا بھی آپ کا حالت نماز میں شمار ہوگا. وعنه يعني وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، رواه بخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے تمہارے اس آدمی کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک آدمی اس جگہ پر بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، جب تک وہ بے وضو نہ ہو، حالت وضو میں اسی جگہ پہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی. فرشتے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں فرشتے؟ تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ کیا وہ شخص جس کے لیے فرشتے اس کی بخشش، اس کے اوپر رحم کی دعا کریں تو کیا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا؟ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان سے کبھی غلطی سرزد نہیں ہوتی، اور ایسی مخلوق جب کسی شخص کے لیے دعا کرے تو یقیناً وہ شخص قابل تعریف ہوگا. ہم اس میں اپنے آپ کو شمار کر سکتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے ذکر و اذکار کریں تاکہ ہم اس دعا کو پالیں، ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخر لیلة صلاة العشاء الى شطر الليل ثم اقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، رواه البخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کر دی، پھر نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہماری طرف اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے بعد متوجہ ہوئے اور فرمایا، دوسرے لوگ تو نماز پڑھ کر سو گئے
کچھ لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تھے، سو گئے، اور تم جب سے نماز کا انتظار کر رہے ہو برابر نماز کی حالت میں ہو، یعنی کہ نماز کے حالت میں نماز کے لیے انتظار کرنا بھی گویا کہ حالت نماز میں ہی رہنا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ امام اور جماعت کے انتظار میں بیٹھنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، اور ایسا شخص نماز کی حالت میں ہی شمار ہوگا، اس کا شمار ہوگا کہ گویا کہ وہ حالت نماز میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز کو کما حقہ ادا کرنے اور اس کے لیے وقت نکالنے، اور نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر حالت وضو میں اپنے رب سے گریہ وساری کرنے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، انہی لوگوں میں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔